اب آتے ہیں اس کے 5ویں حصے کی طرف۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، یہ حکم مکاتب کے مالک کو بھی ہے کہ وہ طے شدہ رقم کا ایک حصہ اسے چھوڑ دے یا جو کچھ اس سے لیا اس میں سے کچھ نہ کچھ واپس کر دے، اور عام مسلمانوں کو بھی ہے کہ ایسے غلاموں کو مال دے کر انہیں آزادی حاصل کرنے میں تعاون کرے۔ تعاون کی ترغیب کے لیے ارشاد ہے کہ تم جو مال انہیں دو گے وہ اللہ ہی کا عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے انہیں دو، کیونکہ ایسے غلاموں کی مدد اس نے اپنے آپ پر حق قرار دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مدد اللہ پر حق ہے، وہ مکاتب جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ نکاح کرنے والا جو حرام سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور مجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف میں بھی غلاموں کی آزادی کو باقاعدہ ایک مصرف مقرر فرمایا وفیر رقاب، یعنی گردنوں کو غلامی سے آزاد کرانے میں زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ اس لیے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المال میں سے مکاتب غلاموں کی رہائی کے لیے رقم خرچ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک فق رقبہ گردن چھڑوانے والا عمل صالحہ کی دشوار گھاٹی کو عبور کرنے کا حصہ ہے۔ مکاتب اپنی رہائی کے لیے لوگوں اور حکومت سے مالی امداد کی درخواست کر سکتا ہے، جیسا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مکاتبت میں امداد کے لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، اور انہوں نے پوری رقم یکمشت ادا کر کے انہیں خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عہد نبوی میں غلام 3 قسم کے تھے۔ ایک وہ جو اصل میں آزاد تھے لیکن کسی نے اغوا کر کے یا زبردستی غلام بنا لیا، دوسرے وہ جو نسل در نسل غلام چلے آتے تھے، اور تیسرے وہ جو جنگ میں گرفتار کر کے لونڈی یا غلام بنائے جاتے تھے۔ ان غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور مالک ان کی محنت کو اپنی آمدنی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جس کے پاس جتنے زیادہ غلام ہوتے تھے وہ اتنا ہی صاحب حیثیت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں جو غلام موجود تھے ان کی آزادی کے لیے ہر ممکن صورت اختیار فرمائی، مگر غلامی کو اس طرح ممنوع قرار نہیں دیا جس طرح شراب اور جوے کو یا سود کو حرام قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کوئی مومن گردن آزاد کرے تو اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک عضو آزاد کرے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو آزاد کرے گا۔ کئی کاموں کا کفارہ گردن آزاد کرنا مقرر فرمایا، مثلا قسم، زہار، قتل خطا اور فرض روزوں کی حالت میں جمع کے کفارے میں ترجیح غلام آزاد کرنے کو دی۔ اس کے باوجود غلامی کو ممنوع قرار نہیں دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جنگیں ہمیشہ ہوتی رہیں گی، اور اسی طرح غلام جنگوں میں گرفتار ہو کر آتے رہیں گے، لیکن اسلام نے ساتھ ساتھ ان کو آزاد کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ ان خواتین کو جو لونڈیاں ہیں یا غلام ہیں، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، البغاء کا معنی زنا ہے، مگر یہ لفظ صرف عورت کے زنا پر بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو لونڈیاں اور غلام اور لونڈیاں تھی جو ان کو ان کے جو آقا تھے وہ ان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ جا کے یہ کام کریں اور پھر پیسے کما کے لائیں، تو یہاں پہ کہا گیا کہ تم ان کو مجبور مت کرو، وَلَا تُكْرِهُوا، تم انہیں مجبور مت کرو کہ وہ زنا کریں اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں۔ غلاموں اور لونڈیوں کو اہل عرب اپنی آمدنی کا ذریعہ سمجھتے تھے، جتنے کسی کے پاس غلام ہوتے اتنا ہی وہ زیادہ مالدار ہوتا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آج کل ایک کارخانے میں 10 مزدور کام کرتے ہیں اور دوسرے میں 50، تو 50 مزدوروں والے کارخانے کا مالک یقیناً پہلے سے بہت زیادہ امیر ہوگا۔ اس سلسلے میں بعض زن اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے اپنی لونڈیوں سے پیشہ بھی کرواتے تھے۔ عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین اس سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ اس کی بعض لونڈیاں مسلمان ہوگی تو انہوں نے پیشہ کرنے سے انکار کر دیا، جس پر وہ ملعون انہیں زد کوب کرتا تھا۔ یہ آیت اسی بارے میں اتری۔ زنا بذات خود ایک حرام فعل ہے۔ ان 2 جملوں نے زنا کی قباحت میں مزید اضافہ کر کے ایسی حرکت کو شدید ترین جرم بنا دیا، یعنی اگر لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہیں تو بھی زنا حرام ہے، اور اگر وہ پاک دامن نہ بھی رہنا چاہیں تو بھی زنا حرام ہے۔
تو پاک دامن سے جبرن سے ان سے کام کروایا جائے تو یہ شدید جرم بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فرد کسی لالچ کے بغیر زنا کرتا ہے یا کرواتا ہے تو بھی اس کی حرمت بدستور قائم ہے۔ پھر یہ کام جب محض دنیا کے حقیر فائدے کی خاطر کرایا جائے تو اس جرم کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ مال کمانے کے لیے ان کو مجبور کیا کرتے تھے تاکہ ہمارے مال میں اضافہ ہو۔ تو یہاں پہ منع کیا گیا کہ تم صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کا مال چاہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر دنیا کا مال طلب کرنا مقصود نہ ہو تو لونڈیوں سے زنا کروایا جا سکتے، بلکہ یہ بھی بیان واقعہ ہے کہ یہ کام کرنے والوں کو مقصد دنیا کے ساز و سامان کی طلب تھی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں کہ عبداللہ بن ابی اپنی ایک لونڈی سے کہا کرتا تھا جاؤ اور ہمارے لیے کچھ تلاش کر کے لاؤ، تو اس پر یہ آیت اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بدکاری کی کمائی سے منع فرمایا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی آمدنی اور کاہن کی آمدنی سے منع فرمایا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کتے کی قیمت حلال ہے، نہ کاہن کی اور نہ زانیہ کی آمدنی کی قیمت حلال ہے۔ زنا ایک ایسا فعل ہے کہ مجبور ہو کر کرنے سے بھی نفس کی لذت کا دخل اس میں ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لونڈیوں کو مجبور کیے جانے کے بعد ان کی گناہ میں شرکت پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور و رحیم ہے، ان کا گناہ مجبور کرنے والوں پر ہے۔ علی ابن ابی طلحہ کی روایت سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہی ہے اور یہی ظاہر بھی ہے اور رائج بھی ہے۔ تفسیر سعدی میں ہے اس آیت میں لونڈیوں کو زنا پہ مجبور کرنے والوں کو توبہ کی دعوت دی گئی ہے، وہ بھی اگر توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کرنے کے گناہوں کے بعد بھی غفور و رحیم ہے۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ اللہ کی جناب میں توبہ کرے اور آئندہ اس جرم سے باز آئیں۔ اس آیت کے علاوہ اللہ کی رحمت کی جھلک اس آیت میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ سورۃ بروج میں آیت نمبر 10 میں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب حریق۔ یقیناً لوگ جنہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ کوئی حد ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی کہ اس کے دوستوں کو آگ میں جلا کر تماشا دیکھنے والوں کے لیے بھی جہنم کے عذاب کی وہی تب ہے جب انہوں نے توبہ نہ کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، یعنی ان کو مجبور کرنے کے بعد اگر وہ مجبور کی جا رہی ہیں تو وہ ان کے اوپر ان کا کوئی گناہ نہیں اور وہ اس سے بری الذمہ ہیں، اور جو مجبور کر رہا ہے وہ گناہگار ہے، لیکن توبہ کے دروازے دونوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔